نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف تاریخی قادری ابوالعلائی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے عمل کے ساتھ میں جو بڑا ہی نایاب عمل ہے، اور یہ عمل اس طرح ہے کہ آپ نے اس عمل کو پہلے کہیں دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن جو ترتیب اور جو وقت میں آپ کو اس کو بنانے اور تیار کرنے کے لیے بتانے جا رہا ہوں وہ بہت خاص ہے۔ اس وقت سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں، عاملین میں بھی ہر عامل اس چیز کو نہیں جانتا، کیونکہ یہ بزرگوں کی نسبتوں سے ہی ملنے والی چیز ہے۔ رزق، مال، تمام طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو آج انسان کی ضرورت بن گئی ہیں، اور جب اس کی تنگیاں اور سختیاں انسان کو گھیرتی ہیں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ پریشان کل حالت سفید پوشوں کے لیے بنتی ہے، جو بھیک بھی نہیں مانگ سکتے اور کسی پہ اپنے خستہ حالی کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ ان سب کے لیے یہ ایک بڑا ہی لاجواب عمل ہے، یا ایسے لوگ جن کی کمائی بہت کم ہے، بہت محدود ہے، لیکن برکت نہیں ہے اس کے اندر۔ جیسے کسی کو اگر وہ 1000 روپے مہینے میں کما رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب 1000 روپے میں ہم 1 روپیہ بھی نہیں بچا پاتے، یا ہمارے پاس ہم پیسے رکھتے ہیں برکت نہیں ہوتی، تمام چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میں نے معمولی سی مثال دی ہے۔ اس طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ آج سب سے زیادہ امت مسلمہ اگر اس وقت پریشان ہے تو مالی تنگی کا شکار ہے، سب سے زیادہ۔ ویسے تو اس کی بے شمار وجہ ہیں، اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، ہم یہاں صرف اپنے عمل کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سورہ کوثر شریف کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یا تو کسی پاک کپڑے سے کوئی تھیلی بنا لیں، سرخ یا گرین کلر کی، گھر میں اگر کوئی بنا سکے تو وہ بنا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ تیار کوئی پرس بھی لے سکتے ہیں، جیسے مارکیٹ میں ملتے ہیں، اس پہ زپ وغیرہ ایسی ہو کہ وہ بند ہو سکے اس کا منہ، تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جو خواتین گھر میں بنانا جانتی ہیں اس طرح کی تھیلی وغیرہ تو ویسے بنا لیں۔ اچھا، رنگ کی شرط نہیں ہے، اگر یہ ہے تو بہت اچھا، ورنہ آپ کوئی بھی لے لیں۔ لینے کے بعد اس تھیلی کو یا اس پرس کو آپ کو تیار کر کے رکھ لینا ہے۔ میں اس لیے یہ عمل اس وقت پوسٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ایک بڑا خاص وقت آ رہا ہے جو تقریباً 8-9 دن بعد ہے، اور اس میں آپ کو تیار کرنا ہے اس کو، تو اس لیے اس تھیلی کو جو لوگ کرنا چاہے پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ نیا چاند رجب شریف کا آ رہا ہے، اور رجب میں چاند کی 4 تاریخ کو اس عمل کو کرا جائے گا۔ جس دن رجب کی 4 تاریخ ہو اس دن سورج طلوع ہونے سے لے کے اور عصر کے وقت تک کا آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو اپنی سہولیت کے حساب سے اچھی ساعت کا انتخاب کرنا ہے، اور اس ساعت میں ہی اس کو پڑھنے اور بنانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اب جب آپ اس عمل کو تیار کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو مصلی پہ جب آپ بیٹھیں تو سب سے پہلے رجال الغیب کو سلام کریں گے اور ان سے استمداد طلب کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اس عمل میں کامیابی کے لیے، برکتوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب آپ نے بخور جلا لینا ہے، لوبان جلا لیں، یا لوبان کی اگربتی جلا لیں، یا مشک کی بتی، جو آپ کے پاس میسر ہو، اس دونوں میں سے وہ آپ جلا لیں۔ اچھی طرح سے خود بھی پاک صاف ہوں، باوضو حالت میں ہوں، معطر ہو جائیں۔ اب آپ نے وہ جو تھیلی یا جو پرس ہے اس کو کم سے کم 5 منٹ جو بخور آپ نے جلایا اس کا دھواں دینا ہے، اس میں اندر باہر ہر طرف، جب وہ اچھی طرح آپ اس میں دھواں دے لیں
تو اچھے قسم کا جو عطر آپ کے پاس ہو، وہ جو آپ کو اپنے کپڑوں پہ بھی استعمال کرنا ہے پڑھتے وقت، اور اس پرس یا اس تھیلی میں بھی لگا لینا ہے، اندر اور باہر ہر طرف۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ اپنے عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر شریف کی تلاوت کرنی ہے، سکون سے اچھے تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، جلدی یا بے چینی میں نہیں پڑھنا ہے۔ 313 کی تعداد جب آپ پوری کر لیں، پھر اس کے بعد میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر تھیلی کو سامنے ہی رکھنا ہے یا پرس کو اپنے سامنے ہی رکھنا ہے جان نماز پہ، اور پھر اس میں اندر 3 مرتبہ دم کر دینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ نے دم کر دیا، اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جس مقصد کے لیے یہ تھیلی یا پرس تیار کیا تیرے اس مبارک کلام سے، اس کی برکتیں اور اس کی فیض مجھے عطا فرما۔ اور اس کے بعد دعا مانگ کے آپ نے اٹھ جانا ہے، اور تھوڑے سے کچھ پیسے اس عمل کی نیت سے صدقہ کر دینا ہے، کم سے کم 21 روپے، 51 روپے یا 101 روپے، جیسی آپ کی استطاعت ہو اس حساب سے آپ کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا یہ عمل تیار ہو گیا۔ اب اس عمل کے کچھ معاملات ہیں، اس کا دھیان رکھیں۔ اب اس میں آپ جو آپ کے پیسے ہوں، جہاں بھی آپ رکھتے ہوں، وہ پہلے اس پرس میں رکھیں، اور پھر اس کو اپنے کبرڈ میں جہاں بھی آپ رکھتے ہوں وہاں اس جگہ اس کو رکھیں۔ اب آپ جب بھی اس میں سے پیسے نکالیں تو کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے نکالیں۔ جب بھی پیسے رکھیں تو کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھ کے رکھیں۔ یہ آپ کا معمول ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کیسی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور اس تھیلی اور اس عمل کو آپ اگر جو لوگ رجب شریف میں نہ کر سکیں، تو یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو اگر 4 رجب کے وقت میں نہ کر سکیں تو پھر اس کو آپ 27ویں شب رمضان میں بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں بہت خاص وقت ہیں اس تھیلی، اس برکت والی، اس مال و دولت والے پرس و تھیلی کے لیے، اس عمل کے لیے بہت زبردست ہے، اور آپ اس کو کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بڑا فیض حاصل ہوگا۔ اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اس کی ریاضت میں نہیں، یا سورہ کوثر شریف سے انہیں اگر برکتیں حاصل کرنی ہیں تو وہ وہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے جہاں اگر آپ بیت ہیں تو وہاں سے اجازت لیں، یا اپنے کسی استاد سے لیں، یا کسی ایسے صاحب مجاز سے لیں۔ اور اگر کسی کا ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ ہم سے اجازت لینے کے لیے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کریں، کال ہرگز نہ کریں بغیر اجازت۔ تب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں عطا ہوں گی، کیونکہ یہ عاملین کے لیے ہے۔ اس کی فیض جبھی جاری ہوتے ہیں جب آپ نے اس کلام کا حق ادا کیا ہوا ہو، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی نصاب، کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو، تب اس کی برکتیں بہت تیزی سے کھل کے آتی ہیں۔ تو اجازت کے ساتھ اسے کریں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کیجئے کہ جس سے کہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اچھے عمل کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔